देके ये सप्लाई इंशाल्लाह अगर खुलेगी तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर बोले। तुम्हें तो शर्म नहीं आती? अमरीकी पिट्ठू सुन लो, फर्जंदान इस्लाम निकल चुके हैं। हम नेटो सप्लाई को खोलने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। गिलगित से लेकर कराची तक बदअमनी और लॉ एंड ऑर्डर की कमी तो हमें नजर आ ही रही है, मगर अगर पाकिस्तान का एक ओवरव्यू लें तो आपको सबसे पहले आज ये बताना पसंद करेंगे कि प्रोफेसर हाफिज सईद को दहशतगर्दी के अंदर जो है एक मुजरिम करार देकर दहशतगर्द उन्हें करार दे दिया गया है और उनके सर पर $1 करोड़ का इनाम भी दिया गया है। बल्कि ये कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन लाएगा जिससे उनको गिरफ्तार किया जा सके या उनके खिलाफ इनाफ मवाद इकट्ठा कर लेगा तो उसको $1 करोड़ दिए जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं। अमेरिका ने अपने इस इकदाम से ये इशारा दे दिया है कि अब इसके इकदामात के खिलाफ सियासी जद्दोजहद करना या जमहूरियत के नाम पर ऐसी कोशिशों को बर्दाश्त करना अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं रहा। अगर मुंबई अटैक्स ही इस अमरीकी फैसले का मुहर्रक होते तो यकीनी तौर पर यह काम 3 साल पहले हो चुका होता। हाफिज सईद की याद लगता है उसी वक्त अमेरिका को आई है कि जब पिछले साल नवंबर में सलाला चेक पोस्ट पर हमलों के बाद नेटो सप्लाई बंद की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने अब की बार खारजा पॉलिसी की सिमतों के तयन से दस्तबरदारी इख्तियार करके जिम्मेदारी उसके कांधों पर डाल दी कि जिसे फितरी और असूली तौर पर इस बारहगिरा को उठाना चाहिए था टू बिगिन विद, यानी कि नेटो सप्लाई का मामला पार्लियामेंट में ज़ेरे गौर है। लेकिन अमरीकी जर्नैलों का मसला बकौल शायर ये था कि मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे, लेकिन शायद अमरीका को ये नहीं मालूम कि कभी कभी मोहब्बतों के सिलसिले भी रुक जाया करते हैं। अमरीकी जर्नैलों को इनकार वक्त की मजबूरी था, सो कर दिया गया। लगता है कि गुस्सा हाफिज सईद की सूरत में निकाला जा रहा है। हालांकि हाफिज सईद अमरीका के खिलाफ किसी अमली कार्रवाई में कभी शरीक नहीं पाए गए। भारत का मामला और है कि इस अमरीकी इक़दाम के बाद भारतीय इंतजामिया की बातें खुली हैं, बगले बजाई जा रही हैं। और आपको ये भी बताए चलते हैं कि भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम का कहना है कि अमरीका की तरफ से हाफिज सईद पर लगाया जाने वाला ये इनाम इस बात की वाज़ेह दलील है कि हाफिज सईद को गिरफ्तार करके इसकी तफ्तीश किए जाने के सबूत मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। इसी के साथ साथ भारतीय वजीर खारजा SM कृष्णा का कहना है कि ये अमरीकी इक़दाम जाहिर करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई में भारत और अमरीका बहुत करीब आए हैं। बहुत देर से भारत का अमरीका से ये गिला रहा है कि अमरीका भारत पर हमले करने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर अपनी आंखें बंद किए हुए है। ये तो हो गई भारत की बात। दूसरी तरफ क्या अमरीकी इक़दाम को ये समझा जाए कि ये एक सफारती हरबा है जो पाकिस्तान को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या एक सोची समझी कोशिश ये बताने के लिए कि अगर आपने नेटो सप्लाई लाइंस ना खोली तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एफ पैक समझते हुए भारत के जरिए रास्ते बजोरे कुव्वत खोले जा सकते हैं, या हम ये समझें कि हमारी पार्लियामेंट नेटो सप्लाई पर फैसले को बिला वजह तूल देकर ये साबित कर चुकी है कि इसे आलमी सियासत के हकायक का अंदाजा ही नहीं, और ये फैसले वही होने चाहिए थे कि जहां पहले होते रहे हैं। एक अहम सवाल ये भी अपनी जगह कि 8 अप्रैल को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भारत के दौरे पर रवाना हो जाएंगे फॉर लंच विद मनमोहन सिंह। कहीं अमेरिका को खटक तो नहीं रही ये बात, क्योंकि पाक भारत ताल्लुकात की नई चहत से जनूबी एशिया में अमन की उम्मीद की जा रही है और अमन से बेर अमरीका की फितरत है, बदअमनी में ही इसकी बका। वापस आने का शुक्रिया। 6 अक्टूबर 2008 को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि भारत हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन जो दहशतगर्द जम्मू और कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं वो मिलिटेंट्स जो हैं यकीनन हमारे लिए थ्रेट भी हैं और उनको हम दहशतगर्द भी मानते हैं। इसी के साथ साथ अब जो $1 करोड़ को जोड़ा गया है हाफिज सईद से, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये नहीं कहा गया कि हाफिज सईद को जो लेकर आएगा या जो भी उन तक उनकी गॉड फॉरबिड लाश लाएगा
اس کے اوپر نہیں بات کی. نہ رسائی کی بات یہ کی ہے کہ مواد دے دے حافظ سعید کے خلاف کوئی کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکے, اس کو $1 کروڑ دیا جائے گا. اور اس کو کتنی بڑی ترجیح دی ہے امریکہ کی موسٹ وانٹڈ لسٹ آف ٹیررسٹ کے اندر, آپ کو یہ بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پیپلز پارٹی کی یاسمین رحمان صاحبہ, ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اقبال ظفر جھگڑا صاحب موجود ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فضل الرحمان خلیل صاحب, آپ دفاع پاکستان کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں اور انصار الامہ کے بھی لیڈر ہیں, اور پرویز ہد بھائی آپ پروفیسر ہیں اور سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خود بھائی صاحب آپ کی جانب بھی سب سے پہلے آؤں گی, آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے یہ بتا دیجئے کہ باؤنٹی جو $1 کروڑ کی رکھی ہے حافظ سعید صاحب کے نام سے جوڑی ہے امریکہ نے, پریکٹیکل ٹرمز میں اس کا کیا مطلب ہے, کیا ہو جائے گا اب یا کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسا ٹھوس ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر وہ ان کے ہاتھ آ جائے تو پھر وہ ان کے خلاف پھر ایکشن لے سکیں گے. اور ایکشن سے مطلب جیسے اسامہ بن لادن کے خلاف ہوا تھا یا دوسرے اس قسم کے لوگوں کے خلاف, تو اس کی کیا شکل اور صورت ہو سکتی ہے یہ میرا خیال ہے دیکھنے کی بات ہے. ڈیوڈ ہیڈلی نے حافظ سعید کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی تھیں اور بہت تفصیل کے ساتھ, لیکن ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ان کے ہاتھ نہیں آیا کہ کون سی چیز کس وقت ہوئی, کون دوسرے لوگ ذمہ دار تھے اور ان کا آپریشنل میکنزم کیا ہے. لہٰذا جب یہ چیزیں ساری آ جائیں گی ان کے پاس, پھر یہ عملاً کچھ کر سکیں گے. یعنی کہ سپورٹ اور مواد چاہ رہے امریکہ. یہ یکا یک حافظ سعید جو ہیں اتنے امپورٹنٹ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جو rewardforjustice.net آفیشل اسٹیٹ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ ہے, اس کے اندر سب سے اوپر تو ایمن الزوائری ہیں جو سمجھ بھی آتی ہے, مگر اس کے بعد نیکسٹ موسٹ وانٹڈ ملا عمر کے سیکنڈ لسٹ کے اندر ملا عمر کے بعد حافظ سعید ہو گئے, جن کے اوپر کنڈیشنالٹی لگائی ہے اور کسی پہ نہیں لگائی $1 کروڑ کی. یہ کنڈیشنالٹی کہ ان کے خلاف ہمیں مواد دو کہ ہم انہیں اریسٹ کریں. اتنے اہم کیسے ہو گئے بھائی صاحب؟ یہ سراج الدین حقانی سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں, یہ حکیم اللہ محسود سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں ایک دم. کیا بات ہے, یہ کیا متحرک انڈین لابی ہمیں نظر آ رہی ہے یا کوئی اور پالیسی چینج نظر آ رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی ایما پہ انہوں نے یہ کیا ہو, لیکن ایک طویل عرصے سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ لشکر طیبہ اور القاعدہ ساتھ جڑ گئے ہیں اور کہ القاعدہ کے لوگ لشکر طیبہ کے ٹھکانوں پر ان کے گھروں میں پائے گئے ہیں جہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا تھا. تو اب امریکہ کے پاس کافی سارا مواد تو ہے, لیکن وہ مزید مواد چاہتے ہیں تاکہ وہ کوئی ان کے خلاف ایکشن لے سکیں. اب ایک بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ لشکر طیبہ نے امریکہ کے خلاف بھی اب ایکشنز شروع کرنے کا سوچا ہے اور کہ اب یہ انٹرنیشنل دہشت گردی کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں. اب ہم لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اچھی چیز ہوئی ہے کہ بری. ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ حافظ سعید انڈیا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور کہ انڈیا کو ہر موقع پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, یہاں تک کہ انہی کے اپنے لوگوں نے بتایا ہے کہ پاکستان سے لوگ انڈیا گئے ہیں, کشمیر گئے ہیں اور ادھر ان کو بھاری نقصان پہنچایا. ممبئی میں بھی ان کے لوگ گئے تھے. اجمل قصاب کہتا ہے کہ میں لشکر طیبہ کا تھا اور اسی وجہ سے حافظ سعید اور لشکر طیبہ کو کالعدم قرار دیا گیا. لیکن جب عدالت میں یہاں پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جی کچھ حاصل نہیں ہوا اس کا, اس لیے کہ ہماری عدالتیں ان لوگوں سے اتنی ڈری ہوئی ہیں. اقدام لیا ہے امریکہ نے یا غلط اقدام لیا ہے؟ دیکھیے اگر تو یہ مجرم ہیں اور اگر تو انہوں نے یہ جرم کیے ہیں اور بہت بڑے جرم ہیں تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ امریکہ دے, پاکستان دے یا کوئی اور دے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا اوکے, مگر آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے کورٹس نے ان کو بری الزمہ قرار دے دیا ہے؟ اب میں جاؤں گی ایک سیکنڈ فضل الرحمان خلیل صاحب آپ کی جانب.
पाकिस्तान काउंसिल में ये नारे लगे कि पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर नेटो सप्लाई रूट्स बहाल किए गए। साथ एक महीना पहले ही हाफिज सईद साहब ने एक जलसे से ये भी कहा कि अगर अमेरिका और भारत जो है अपनी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं खत्म करेंगे और बलोचिस्तान को अलहदा करने की कोशिशें नहीं खत्म करेंगे तो फिर इसके रेप्रिकॉशंस और नताइज भी देखेंगे। क्या ये चीजें एड अप करके जो हैं अगर हम देखें या इज्तिमाई तौर पे देखें तो क्या आज की अमेरिका के इस इकदाम से कोई ज्यादा फिर शायद शॉक नहीं होते हम? आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुल्क के दिफा की बात है, ये एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अगर अमेरिका हमारे मुल्क को तकसीम करना चाहता है, अमेरिका हमारे मुल्क के टुकड़े करना चाहता है और हमारे अंदरून मुल्क अमरीकी लोग हमारे पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करके वो वापस अपने मुल्क चले जाते हैं और हमारे ऊपर उसकी बालादस्ती कायम है, तो फिर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम उसकी नेटो सप्लाई भी हर सूरत के अंदर रोकेंगे और मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। अगर मुल्क नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ। अभी हुद भाई साहब ने कहा कि अगर हाफिज सईद मुजरिम है तो फिर जरूर एक्शन होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर अमेरिका मुल्क को तोड़ना चाह रहा है तो फिर ये होना चाहिए। अगर के ऊपर हम कब तक चलते रहेंगे? आप दोनों की आर्ग्यूमेंट अगर पे बेस्ड है। हम तो समझते हैं कि अगर की बात नहीं है। अमेरिका तो हमारे मुल्क को तोड़ रहा है और जब उसने अपने कांग्रेस के अंदर एक करारदाद पेश की है तो उसका वाज़ेह माना यह है कि वो बलूचिस्तान को अलहदा करने का मंसूबा बना चुका है। हम तो इसलिए मैदान में निकले हैं। हमारे यहाँ अगर वाली बात नहीं है, हम तो इसको यकीनी तौर पर समझते हुए आज हम जो है मैदान में उतरे हैं और अमेरिका के इस खित्ते से उसको निकालने के लिए हम भरपूर तरीके से नेटो सप्लाई समेत हम जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि हमारा मुल्क बच सके और हम इस मुल्क को मुत्तहिद रख सकें। जी अच्छा, झगड़ा साहब, ये मैंने पहले भी पूछा हुद भाई साहब से कि ये प्रैक्टिकल टर्म्स में $1 करोड़ की बाउंटी लगाने का मतलब क्या है। ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज हाफिज सईद साहब कोई छुपे ढके तो रहते नहीं हैं, खुला फिरते हैं, खुला बल्कि इस्लामाबाद में भी आके जलसों से खिताब कर चुके हैं और अभी भी मीडिया के ऊपर भी मौजूद हैं। तो काफ़ी मजाक खेज बात लगती है कि अमेरिका जो है $1 करोड़ की बाउंटी लगा रहा है जबकि वो तो खुला फिर रहे हैं। और साथ साथ हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स भी ये रिपीटेडली कह चुके हैं कि ये किसी टेररिस्ट एक्ट में मुलव्विस नहीं रहे, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की एक बैकिंग भी इसकी बात भी होती रही है। तो आज अमेरिका का ये इकदाम कि $1 करोड़ की बाउंटी लगाए, कहीं हमारी एस्टैब्लिशमेंट को तो पैगाम नहीं है? शुक्रिया जी। मैं इसमें जिस तरह प्रोफेसर साहब ने भी कहा उद्बान है कि ये जी अगर मुलजिम हैं तो फिर सज़ा मिलनी चाहिए। चलें, उनकी बात तस्लीम करते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर वो मुजरिम हैं तो अमेरिका क्यों उसके सर की कीमत लगाए यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए? क्या यहाँ हम जो हैं अमेरिका कौन होता है? हम तो यही रो रहे हैं कि हमारे दाखिली मामलात में अमेरिका को जो दखल अंदाजी कर रहा है ये किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर वो इन चीज़ों में कर रहा है तो फिर ये जो एयर वायलेशंस हो रही हैं, जो ग्राउंड वायलेशंस हो रही हैं, जो सलाला चेक पोस्ट पे जो अटैक हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सकेंगे जब तक ये चीज़ें नहीं कंट्रोल होंगी। अगर तो पहले अमेरिका को उसकी जगह दिखाई जाए, अमेरिका को उनकी जगह दिखाई जाए। अमेरिका तो यही तो फैसला पार्लियामेंट नहीं कर सक रहा ना। 5 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं। 5 महीने से नेटो के सप्लाई रूट्स 5 महीने हो गए बंद किए हैं। सलाला चेक पोस्ट पे 5 महीने पहले अटैक्स हुए थे। 5 months. I would go back to October 2008. Well and good. Yes, 4 साल से आप तायुन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये अमेरिका के साथ क्या रिलेशंस होंगे? अगर ये उस रेजोल्यूशन में अक्टूबर 2008 को उठाकर अब प्रेजेंट जो नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं इनको देखें तो वो सब वहां पर मौजूद हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज इट? इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, विच मीन्स कि आपने डिक्टेशन नहीं लेनी अमेरिका से। आपने अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक जो कुछ भी करना है आपने अपनी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक करना है। अगर हम अमेरिका की डिक्टेशन लेकर अपनी पॉलिसीज बनाएंगे
تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اگر ہم میں یہی سوال آپ کا independent اور بھائی sovereign صاحب state میں ہے۔ یاسمین صاحبہ کی جانب جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے جھگڑا صاحب کی بھی بات سنی ہے کہ امریکہ آخر ہے کون؟ یہ ہمیں بتایا گیا کہ جب سے یہ دفاع پاکستان کاؤنسل کی ریلیز ہوئی ہیں تو امریکی اور بھارتی آفیشلز بہت اپسیٹ ہیں اس بات کے اوپر, بہت غصہ بھی انہیں چڑھا ہوا ہے. مگر وہی سوال, امریکہ ہے کون اس بات کا تعین کرنے والا؟ آپ نے بھی کہا کہ اگر حافظ سعید مجرم ہے تو جی مجھے اس سے غرض نہیں کہ انصاف کون پہنچاتا ہے, بات یہ ہے کہ انصاف پہنچانے کی ضرورت ہے. اب چاہے وہ امریکہ کرے, انڈیا کرے یا پاکستان کرے, میں تو چاہوں گا کہ پاکستان کرے. تو پھر قطع کلامی معاف بھائی صاحب, سب سے پہلے آپ یہ کلیئر کر دیں کہ اسامہ بن لادن کو مار کے پاکستان میں ریڈ کر کے کیا انصاف ہوا تھا؟ نہیں, آپ میری بات سنیں. کس دہشت گرد کو پاکستان میں سزا ہوئی ہے؟ وہ جو بھیانک قسم کے جرم کرتے ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ ہماری ریاست میں وہ دم خم نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی سزا دے سکے, کسی کو پکڑ کے رکھ سکے. آپ نے یہ دیکھا کہ لال مسجد کے واقعے کے دوران یہاں کتنے پاکستان کے فوجی قتل ہوئے تھے, بے دردی سے قتل ہوئے تھے, اور دوسری طرف لال مسجد کے بھی لوگ مرے تھے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کسی کو کوئی بھی سزا ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. لہٰذا حافظ سعید صاحب یا کیونکہ جو ہم بمبئی کا انصاف نہیں کر واقعہ سکتے ہے تو بہتر ہے کہ کوئی اور آ کے انصاف کر لے ہماری سرزمین پہ. نہیں, پہلے ہمیں کرنی چاہیے, لیکن اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو یہ بہت شرم کی بات ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی, پھر اسی سوال کو آ کے اٹھائیں گے کہ پہلے ہمیں کرنا چاہیے, یعنی کہ کیا یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر حافظ سعید کو ہم نے مجرم قرار نہیں دیا تو اگر کوئی اور دیتا ہے تو صحیح ہے کرے, یعنی اسامہ بن لادن کو ہم نے پکڑ کے اگر حوالے نہیں کیا تو کوئی اور آ کے انہیں سے اٹھا لیتا ہے تو صحیح ہے, کوئی اور انصاف کر لے. یہ جاننے کی کوشش کریں گے, اور یاسمین رحمان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخرکار پارلیمنٹ نے 5 مہینے لے کے کیا واضح کیا ہے. آپ سے ویری شارٹ بریک. 12 اکتوبر 2009 کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے حافظ سعید کو بری الزمہ کیا تھا. سارے کیسز جو ان کے خلاف تھے ان کو ختم کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ جماعت الدعوہ جو ہے ایک کالعدم تنظیم نہیں ہے, یہ پاکستان میں جو ہے فریلی کام کر سکتی ہے. مگر 2008 میں یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ لشکر طیبہ کو اور جماعت الدعوہ کو نتھی کر چکے ہیں. سوال یہی ہے, ہد بھائی صاحب نے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہد بھائی صاحب نے کہا کہ جب ادھر انصاف نہیں ہوگا تو کوئی تو آ کے انصاف کرے. میں یاسمین رحمان صاحبہ آپ کی جانب جاتی ہوں, یہ کوئی فخر سے سننے والی بات نہیں ہے کہ ادھر تو انصاف ہونا نہیں ہے تو پھر کوئی اور ہی آ کے کر لے تو بہتر ہے. ہماری پارلیمنٹ جب 5 مہینے, تو میں نے کہا 5 مہینے, جھگڑا صاحب کہتے ہیں 4 سال. ٹیکنیکلی ہی از رائٹ, بیکاز 2008 میں فیصلہ ہوا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات اور ہماری ریلیشن شپ کا سر نو تعین کیا جائے, وہ نہیں ہوا. جب یہ نہیں ہوگا 4 سال سے تو واقعی آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی عدلیہ کا کون احترام کرے گا؟ جی مہر, یقیناً بہت اہم ایشو ہے, لیکن میں پہلے جھگڑا صاحب کی بات پہ آتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت آپ بھی جانتی ہیں ہیٹڈ ایک ڈیبیٹ بالکل چل رہی ہے, بھرپور ڈیبیٹ چل رہی ہے. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ ٹو جھگڑا صاحب کی پارٹی جو تھی وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں تو قومی سلامتی کے کمیٹی میں تو ان کی بڑی سینئر اور بہت معزز ریپریزنٹیشن تھی, لیکن جب وہی معاملات جو کمیٹی کی سفارشات پارلیمنٹ میں آئیں تو یہ پھر بیک ٹریک پہ چلے گئے, یہ ان پہ بیک آؤٹ کرنا شروع ہو گئے. تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یا ٹرمز آف انگیجمنٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, اس میں حکومت یا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا تو معاملہ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پارٹی ہو اور دوسری جو پارٹیز موجود ہیں پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر, ان کی بھرپور مشاورت بہت ضروری ہے. 2008 کے 2008 سے جو قرارداد موجود ہے اس کا کیا کیجئے؟ دیکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اور آپ کی حکومت نے ان قراردادوں پہ عمل درآمد کیا ہے اور اس حد تک کیا ہے کہ ہمیں سیریسلی لیا جائے, سنجیدگی سے لیا جائے؟ دیکھیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ ریزولوشن جو ہے اس حد تک نہیں امپلیمنٹ ہوئے, لیکن ابھی تو حکومت نے کہا کہ جی خارجہ تک نہیں ہوئی ہی نہیں, کچھ چیزیں اس میں سے بالکل اس پہ کوشش ہوئی, لیکن ابھی یہ اسی کوشش کے نتیجے میں پارلیمنٹ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے, اور پارلیمنٹ کے پاس یہ پہلا میں سمجھتی ہوں اور بہت ایک امپورٹنٹ موقع ہے کہ وہ اپنی سوورینٹی, سپریمیسی کو اب اس وقت ہم اسٹیبلش کریں کہ ہاں جی پارلیمنٹ
پارلیمنٹ میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بیٹھ کے فارن پالیسی کو ڈیبیٹ بھی کرے، پھر نیشنل انٹرسٹ میں تمام پارٹیز مل کے ایک پروگرام سامنے لائیں، اور جس پہ یقیناً گورنمنٹ نے یہ بارہا کہا ہے، کمیٹی میں کہا ہے، قومی سلامتی کے کمیٹی کے علاوہ بھی ڈسکشن ڈیبیٹس میں، کہ یہاں سے ریکمنڈیشن آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ امریکہ کے اس اقدام سے دباؤ میں آ سکتی ہے؟ بیکاز سب سے اونچی آواز تو پاکستان میں ابھی تک دفاع پاکستان کاؤنسل کی تھی کہ بحال کر کے دکھائیے نیٹو سپلائی روٹس، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. دیکھیں یہ کیا مہر پارلیمنٹ پہ بھی دباؤ نہیں ہے انڈائریکٹلی؟ نہیں، پارلیمنٹ میں الحمدللہ 342 ممبرز پلس 100 اس وقت جوائنٹ سیشن ہے، سینٹ کے ارکین ہیں، 450 لوگوں پہ دباؤ ڈالنا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. اور جھگڑا صاحب آپ کو لگتا ہے دباؤ ہے؟ میں دباؤ کی بات سے تو اتفاق نہیں کروں گا، لیکن میں یہ یاسمین بی بی نے جو بات کی کہ ہماری نمائندگی وہاں موجود تھی اور ہم بیک ٹریک کر گئے ہیں، ہم نے بالکل بیک ٹریک نہیں کیا. دس واز ڈسکس تھریڈ ویئر، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ پارٹیز نہیں، یہ سفارشات ہیں، اور اب ان پہ کھلی ڈیبیٹ ہوگی، اور اس پہ کھلی ڈیبیٹ ہوگی. یہ ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اڈاپٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہماری جو ریزرویشنز تھی وہ ہم نے جب ڈیبیٹ آئی تو وہ ہم نے پٹ اپ کی کہ اس میں جو چیزیں ہیں، جس طرح یوز آف ایئر بیسز ہے، ڈرون اٹیکس ہیں، فورن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، فورن سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں، ان کا کیا جواز بنتا ہے ان کو یہاں رکھنے کے لیے، یا ان کے ٹرمز جو ہیں وہ ریوائز کر کے ان کو ریگولرائز کرنے کے. اچھا جی، یعنی کہ یہ ڈیبیٹ ابھی ہونی باقی ہے، وقت لگے گا ابھی. ایکچولی اگریڈ آن واٹ دے سے دیٹ. مگر ڈو یو تھنک یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے؟ ایبسولوٹلی ہاں، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے حافظ صاحب کے خلاف، میرے خیال میں دس از آلسو پارٹ آف اٹ. اچھا جی، میں ہود بھائی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. ہمارا پارلیمنٹ جو ہے وہ 2008 سے جو ہے ڈرون اٹیکس کو ریجیکٹ کرتا ہے، بار بار کہتا ہے یہ روکے جائیں، اپنی قراردادوں میں یہ مینشن کرتا ہے. ہماری عدلیہ جو ہے حافظ سعید کو جو ہے بری الذمہ قرار دے دیتی ہے. تو امریکہ جو ہے وہ نہ پارلیمنٹ کی سنتا ہے، ڈرونز بھی ہو رہے ہیں، اور نہ ہی عدلیہ کی سنی جاتی ہے. بیکاز ابھی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حافظ سعید جس طرح کھلے پھر رہے ہیں اور جو تقریریں فرما رہے ہیں، یہ جو ہے یہ منافی ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی اس ریزولوشن کی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بھی فریز کر لینے چاہیے حافظ سعید کے سارے ایسٹس، اور سینکشن گروپس کو بھی روک دینا چاہیے. ہم تو سینکشن گروپ مانتے ہی نہیں ہیں جماعت الدعوہ کو، ہم تو ان کو مجرم مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیوں ان کے ایسٹس فریز کریں؟ Who is America to dictate this to us? یاد رہے کہ یہ امریکہ کی عدلیہ نہیں ہے، پاکستان کی ہے، اور یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، امریکہ کا کانگریس نہیں ہے. لہٰذا یہاں کے جو فیصلے ہیں وہ امریکہ پر کوئی لازم نہیں ہوتا کہ قبول کرے. دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ کیا لشکر طیبہ اور حافظ سعید ممبئی کے حملوں میں ملوث تھے کہ نہیں، اور اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور پاکستان کو لینا چاہیے. ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. ہود بھائی صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، ہماری عدلیہ نے فیصلہ کیا، یہ ان پہ نافذ نہیں ہو سکتے. تو امریکہ کی کانگریس اور امریکہ کی عدلیہ جو ڈیسائیڈ کرے وہ ہم پہ نافذ ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ ذرا سننے کا حوصلہ کریں. میں نے اگر کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ حقائق میرے پاس نہیں ہیں، لیکن ادھر کی عدالت کے پاس ہو سکتے ہیں، اور یہاں کافی انٹیلیجنس موجود ہے جس کی بنا پر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے آیا کہ یہ اس میں ملوث تھے کہ نہیں. یہ فیصلہ میرا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس وہ حقائق نہیں ہیں، اسی لیے میں اگر کا لفظ استعمال کرتا ہوں اور کروں گا. جی اچھا، مگر حافظ سعید کے خلاف تو ابھی تک کوئی ثبوت آیا ہی نہیں نا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کو بری الذمہ کر دیا. پاکستان نے 13 لوگ پکڑے ہوئے ہیں ابھی. امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی $1 کروڑ دے رہا ہے کہ بھئی ہمیں ثبوت لا کے دو. اگر آپ کہتے ہیں ثبوت ہے تو کرے کارروائی. نہیں، میں نہیں کہتا ہوں ثبوت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے لشکر طیبہ کو کالا دم قرار دیا تھا، اور ضرور اس کے پیچھے کوئی منطق ہوگی، کوئی دلیل ہوگی، کوئی ثبوت ہوگا جو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں ایک عام شہری ہوں. لہٰذا میں چاہوں گا کہ یہ کھلے عام یہ ساری باتیں لائی جائیں اور پھر یہ طے کیا جائے اور جلدی طے کیا جائے آیا کہ حافظ سعید پر جو الزامات لگے ہیں
وہ صحیح ہیں کہ غلط ہے. یہ کام میرا نہیں ہے, یہ کام عدالت کا ہے, یہ حکومت کا ہے, اور ان کو اب جلد کرنا چاہیے. جی اچھا, 8 اپریل کو اب صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہیں وہ اجمیر شریف جائیں گے, بھارت جائیں گے, اور حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا کے دعائیں مانگیں گے, منموہن سنگھ کے ساتھ لنچ بھی کریں گے. واپس آ کے یہ خلیل صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا اس لنچ کے دوران منموہن سنگھ کو زرداری صاحب کی طرف سے کوئی پیغام ملنا چاہیے کہ نہیں. آفٹر ویری شارٹ. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. میں خلیل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح آپ جانتے ہیں ابھی 8 اپریل کو صدر مملکت آصف علی زرداری 2005 کے بعد ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہیں فائنلی بھارت جا رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہا ایک دن کا وزٹ ہے یہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا کے دعائیں مانگیں گے, پھر منموہن سنگھ کے ساتھ بھی ملاقات ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ذکر کرنا چاہیے, یا ابھی جو تعلقات بحال ہو رہے ہیں بھارت کے ساتھ, تجارت بھی فروغ لے رہی ہے, شاید اس ایشو کو نہیں اٹھانا چاہیے اس مختصر سے وزٹ میں؟ آپ کی جو سلامتی ہے, آپ کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے, یعنی ساورنٹی از کنٹینجنٹ, یعنی لنک, اس کا انحصار جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی پہ ہوگا. اب لگتا ہے کہ انہی کی سیکیورٹی پہ نہیں بلکہ انڈیا کی سیکیورٹی پہ, اور جو انڈیا کی خواہش ہے اس کے مطابق ہوگا, اور انڈیا نے اس کو ویلکم کہا ہے. حالانکہ یہ سراسر جمہوری تقاضوں کے خلاف ہے, جو انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کے خلاف ہے. تو ایسی صورت میں زرداری صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے. جی اچھا, مگر زرداری صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت ہمارا دوست ہے اور ہمیں خطرہ ان سے نہیں, بلکہ آن ریکارڈ 2008 میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں جو ملیٹنٹس ایکٹیو ہیں پاکستانی سرزمین سے وہ دہشت گرد ہیں. نہیں تو پھر ثبوت کیا لیا ہے زرداری صاحب نے, کیا ثبوت فراہم کیا؟ ہائی کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے, فل بینچ ہائی کورٹ لاہور کا. سپریم کورٹ نے اس کی اپیل کی, آپ نے ڈیٹین کیا, اس کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑا ان کو. اس کا مطلب ہے کہ بغیر ثبوت کے اپنی شہریوں کو آپ اس طریقے سے رکھے دیں گے؟ خدا کا خوف کریں, روٹی آپ کو نہیں دے رہے ان کو, بجلی آپ نہیں دے رہے, پانی ان کو آپ نہیں دے رہے, روزگار آپ نہیں دے رہے, بھوکوں مروا رہے ہیں ان کو, اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو فروخت بھی اس طریقے سے کرتے ہیں, اور وہ بھی بھارت جیسے ملک کے پاس جو ہمارا پانی بند کے بیٹھا ہوا ہے, بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو ہر جگہ ہمیں زخم لگاتا ہے, بلوچستان کی تحریک چلوا رہا ہے. تو پھر ایسی صورت میں زرداری صاحب کو نہیں جانا چاہیے, غلط بات ہے. ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے اپنی قوم کا بھی. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. فضل الرحمان خلیل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. 1997 میں آپ کو یاد ہوگا ڈی جی خان میں میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس ملک کے, اور ایمل قانسی کو ہینڈ اوور کر دیا تھا امریکہ کو. تو ابھی آج ہمارے پاس ایسی کیا گارنٹیز ہیں کہ حافظ سعید کو نہیں ہینڈ اوور کر دیا جائے گا؟ آج پاکستان کی صورتحال پہلے سے بہت مختلف ہے. دفاع پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد امریکہ اور انڈیا کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں, اور حافظ سعید پر انعام مقرر کرنا حقیقت کے اندر امریکہ کی بخلاہٹ ہے. اب یہ دور جو ہے وہ نہیں ہے کہ پاکستانی باشندوں کو جو ہے وہ اٹھا کے وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے گا. آج پاکستان کی عوام بیدار ہو چکی ہے, اور دفاع پاکستان کے کامیاب ترین پروگراموں کی وجہ سے امریکہ آج ان گھٹیا ہتھ کنڈوں پر جو ہے وہ اتر آیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انعامات مقرر کرنا ہمارے لیے تو اعزاز ہیں, لیکن امریکہ کی بخلاہٹ ہے اور اس کی شکست کی ایک واضح علامت ہے. آپ توقع کیا کرتے ہیں اب اس حکومت سے اور پارلیمنٹ سے؟ ہماری پارلیمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس کی کوئی حیثیت اگر ہوتی تو ہماری پارلیمنٹ تو ڈرون حملوں کے حوالے سے کتنی منت سماجت کر چکی ہے, تو امریکہ نے ایک بھی ان کی نہیں سنی. تو اس لیے تو ہم لوگ میدان میں اترے ہیں کہ امریکہ ہماری پارلیمنٹ کی بھی بات نہیں مان رہا, اور وہ اس ملک میں اپنی مرضی کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. آخر کب تک یہ ظلم اور زیادتی اور اس کی غلامی کے اندر پاکستان کی 18 کروڑ عوام زندگی گزارتی رہے گی؟ تو آج ہم پاکستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں. کو اپنا بھارت کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دینا چاہیے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہ امریکہ کیا بھکلاوٹ کا شکار ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ جی خود بھائی صاحب سے میں نے پوچھا ہے. جی سوال دہرائیے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے امریکہ بھکلاوٹ کا شکار ہو گیا ہے؟ اور دوسری اہم بات, کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو اپنا بھارت کا دورہ منسوخ کر دینا چاہیے؟ جی نہیں, بالکل منسوخ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये दोनों मुल्कों के फ़ायदे में हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात होगी कि तिजारत हो और कि यहाँ अमन व आशती की फ़िज़ा कायम हो, क्योंकि हम मुस्तकिल हमेशा तक दुश्मनी नहीं कर सकते किसी भी पड़ोसी के साथ। तो अगर अमन की तरफ कोई कोशिश होती है तो हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। जहाँ तक बौखलाहट की बात है, हाँ जी, जहाँ तक बौखलाहट की बात है, हाँ अमेरिका जी कंप्लीट कर लीजिए। जी, अमेरिका ज़ाहिर है कि फ्रस्ट्रेटेड है, बौखलाहट का शिकार है, इसलिए कि अफ़गानिस्तान में वो जीत नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका की शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हमारी जीत हो रही है। अगर अमेरिका हार भी जाए अफ़गानिस्तान में तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे अफ़गानिस्तान के अवाम की जीत होगी और कि वहाँ एक बेहतर दौर आएगा। तो ये बड़ा पेचीदा मसला है कि अफ़गानिस्तान में क्या होना चाहिए और पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। अमेरिका अगर रुसवा होता, अगर अमेरिका को नुकसान पहुँचता है तो अच्छी बात है, इस लिहाज से कि अमेरिका को यहाँ आना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके नफ़ा नुकसान को हमें नहीं देखना चाहिए, अपने नफ़ा नुकसान को देखने की ज़रूरत है। जी अच्छा, झगड़ा साहब आपका क्या इसके ऊपर टेक है? क्या दौरा मंसूख करना चाहिए और अगर ना किया जाए तो हाफिज सईद का इशू को, क्योंकि आप मालूम है आपको कितना हसास ये इशू है भारत के लिए, इस पॉइंट पे जब हमारे रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं भारत के साथ, क्या हुकूमत को ये इशू उठाना चाहिए? डेफिनेटली उठाना चाहिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। और जिस तरह प्रोफेसर साहब ने भी, उनसे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें ये नहीं देखना कि इसमें अमेरिका का फ़ायदा है या नहीं है, हमें अपना फ़ायदा और नुकसान देखना चाहिए। हमें अपनी इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी जो है, ये जो सवाल है हमारे आगे, उसको अगर आप देखें तो हम बिल्कुल रोज़ बरोज़ उनके सामने झुके जा रहे हैं। इस बात को मगर हमने खत्म करना पड़ा होगा। एक सेकंड, हमने अपना फायदा और नुकसान कब देखा है? आफिया सिद्दीकी के केस में, रेवन डेमस के केस में, अभी के केस में, या अब आप कर दें हाफिज सईद के केस में। We have raised the issue of आफिया सिद्दीकी also, जो प्रेजेंट नहीं, मगर हमने कहा अपना सोचा है पहले? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं। मैं तो यही कह रहा हूँ, क्या आज हम अपना सोचने की हिम्मत रखते हैं? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। हम हिम्मत रखते हैं कि नहीं? नॉट व्हाई नॉट रखते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड के जो रूलिंग पार्टी है उसमें ये हिम्मत आनी चाहिए, बिकॉज दे एट द मोमेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल। हमने तो उनको बताना है कि ये करें, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं होता, हमने क्या, पार्लियामेंट ने बताया है उन्हें कि ये करें, लेकिन उस पर वो अमल नहीं कर सकते। वो अमेरिका को ये नहीं कह सकते कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, हमारे यूज ऑफ फोर्स इज नॉट द आंसर। डायलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो कि 2008 के रेजोल्यूशन में विद ऑल द जेन्युइन स्टेक होल्डर्स। जी यास्मीन साहिबा, क्या आपकी हुकूमत से अब ये तवक्को की जाए कि हाफिज सईद के केस को उठाया जाए, या अभी भी शायद ये वक्त नहीं है कि इतने, जिस तरह मैंने कहा, सेंसिटिव पॉइंट के ऊपर इस इशू को उठाना चाहिए? शहरी तो वो पाकिस्तानी ही हैं। जी, आप ही की अदलिया ने उनको इनोसेंट करार दिया है। जी यकीनन, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का पूरा हक बनता है कि वो अपने मामलात जो है वो जिस फोरम पे भी, जिस फोरम से ये मामलात उठे हैं वहाँ भी उठाए जाएं। और अगर कोई ऐसा एविडेंस या कोई ऐसे मामलात या इंफॉर्मेशन शेयरिंग है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर होनी चाहिए, ना कि जैसे पहले कहा गया कि वो इंसाफ करे। इस बात से हम एग्री नहीं करते। पाकिस्तान अपने इंसाफ खुद करना चाहिए और इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान में। ये मेरा वक्त खत्म हो गया, ये बता दीजिए क्या हुकूमत से तवक्को की जाए कि अमेरिका से इस बात का गिला किया जाएगा, इस बाउंटी का, $1 करोड़ की बाउंटी लगाने का एक पाकिस्तान शहरी के सर पे गिला किया जाएगा? देखिए, हुकूमत तो जो करेगी, इस वक्त बॉल जो है वो पार्लियामेंट के पास है कि वो पूरा डिबेट कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी का, और ये फॉरेन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा होगी। लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ फॉरेन पॉलिसी डिबेट में तो हिस्सा ही नहीं लिया जा रहा। अपोजिशन पार्टी, खासतौर पर झगड़ा साहब की एक बड़ी पार्टी है, वो कहते हैं हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तो बात करेंगे लेकिन हम इस डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये इस किस्म की सिचुएशन में हम पार्लियामेंट को कितना इफेक्टिव कर सकते हैं, जबकि हम पार्लियामेंट के फोरम से इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे। यानी कि 5 महीने गुजर जाने के बाद भी अगर ये डिबेट आगे नहीं बढ़ रही तो ये सोचना हमारे लिए नागुज़ीर हो जाता है कि क्या वाकई ये पार्लियामेंट इतनी हिम्मत और वो रखती है कि ये फैसला कर सके, क्योंकि फैसला ना करने के नतीजे में जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। कल 2 बजे पाकिस्तान दिफाई काउंसिल का हंगामी इजलास मुनक्कद कर लिया गया है। अब अगले 24 घंटे में हमें ये पता लगेगा कि ये काउंसिल क्या फैसला करती है, हाफिज सईद का दिफा किस तरह और कहाँ किया जाएगा। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।